اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علم السلام علیکم۔ کل ہم نے آپ کو مثنوی کے بارے میں اور میر حسن کے زندگی کے بارے میں جانکاری دی، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں اور غزل کا ارتقاء، غزل کے اعجاز ترکیبی اور غزل کی تاریخ کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دی۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ کل ہم نے آپ کو میر حسن، جو کہ ایک بہت بڑے مثنوی نگار ہیں، جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی، جو بہت ہی شاہکار مثنوی ہے، تو جو آپ کے نصاب میں سحر البیان کی سحر البیان مثنوی کے چند واقعات درج ہیں، جس میں داستان حالت تباہ کرنے ماں باپ کے شہزادے کے غائب ہونے کی۔ تو جو یہ مثنوی سحر البیان ہے، تو اس میں ایک شہزادے جس کا نام بے نظیر ہوتا ہے، تو اس کی، اور ایک پری جس کا نام پری محروق ہے، اس کی عشق کی داستان ہے۔ تو جو حصہ ہماری نصاب میں شامل ہے، اس حصے میں شہزادہ کو پری اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو جو نصاب میں ہمارے یہ مثنوی شامل ہے، تو سحر البیان سے ماخوذ ہے، جن میں کسی کی اس حصے کا ذکر ہے جس میں شہزادہ بے نظیر غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے غائب ہونے سے جو رنج، دکھ، بے چینی، ماتم کا ماحول وہاں بن جاتا ہے، تو اس کی عکاسی ان اشعار میں کی گئی ہے۔ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ شہزادے پر ایک پری جس کا نام محروق ہے، وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو وہ پری اس شہزادی یعنی بے نظیر کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے رات کو۔ تو ان اشعار میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مثنوی سحر البیان سے ماخوذ ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے۔ تو اگر آپ پیج نمبر 153 نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ شتابی مجھے ساق یاد شراب کی، یہ حال سن کر ہوا دل کباب۔ یہ اس کا پہلا شعر ہے مثنوی کا۔ یہاں کا تو قصہ میں چھوڑو یہاں، ذرا اب سنو غم زدوں کا بیاں۔ کھلی آنکھ جو ایک کی وہاں کہیں، تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں۔ نہ ہے وہ پلنگ اور نہ وہ مہرو، نہ وہ گل اور نہ جانے وہ اس کی بو۔ کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی۔ کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی ضعف کھا کے گرنے لگی۔ کوئی سر پر رکھ کے ہاتھ دلگیر ہو گئی، بیٹھ ماتم کی تصویر ہو۔ کوئی رکھ کے زیر دنداں چھڑی، رہی نرگس سے آسا کھڑی کی کھڑی۔ رہی کوئی انگلی دانتوں میں داب، کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب۔ کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تماچو سے جو گل کیے سرخ گال۔ نہ بن آئی کچھ ان کی اس کے سوا، کہ کہیے احوال اب شاہ سے جا۔ سنی شاہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کے ہائے پسر۔ کلیجا پکڑ مان بس رہ گئی، کلی کی طرح بخش رہ گئی۔ کہا شاہ نے وہاں کا مجھے وہ پتا، کہا شاہ نے وہاں کا مجھے دو پتا، عزیز و جہاں وہ سے یوسف گیا۔ تو اس کا پہلا شعر، شتابی مجھے ساق یاد شراب کی، یہ حال سن کر ہوا دل کباب۔ شتابی کو بہت جلدی۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتا ہے کہ اے ساقی،
شراب پلانے والے مجھے جلد از جلد شراب دے دے کہ میرا دل یہ کہانی سن کر یہ حال سن کر دل کباب ہو گیا، میرا دل جل رہا ہے. شتابی ہوا بہت جلدی ساک گیا. شراب پلانے والے دل کا کباب ہونا، دل جل جانا، یہ پریشانی ہونا. شعر نمبر 2. یہاں کا تو قصہ یہاں میں چھوڑ یا یہاں ذرا اب سنو غم زدوں کا بیاں. تو شاعر فرماتا ہے کہ یہ شہزادہ کیسے کہا، یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن یہاں یہ قصہ یہاں چھوڑ دو شاید کہ، لیکن وہ آپ اس جگہ کا حال دیکھو جہاں سے شہزادہ غائب ہوا ہے، تو وہاں غم کا ماحول ہے، اس کا ذکر کرتا ہوں. کھلی آنکھ جو ایک وہاں کی کہیں، تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں. تو جو ہی ایک نوکرانی کی آنکھ کھل گئی سویرے، تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ غائب ہو گیا. جہاں پر شہزادہ سویا ہوا تھا اس جگہ پر وہ موجود نہیں تھا. نہ ہے وہ پلنگ اور نہ وہ مہرو، نہ گل ہے اور نہ وہ گل ہے اس کی جان وہ اس کی بو. تو جہاں وہ سویا ہوا تھا، جس پلنگ پہ سویا تھا، مہرو یعنی کہ چاند جیسا خوبصورت، نہ وہ گل ہی وہاں ہے اور نہ اس کی بو، یعنی کہ شہزادہ وہاں کہیں پر نہیں ہے، شاید غائب ہو گیا ہے. جس جگہ شہزادہ پلنگ پر سو رہا تھا وہ جگہ خالی تھی، نہ پلنگ ہی وہاں تھا اور نہ پھول جیسا شہزادہ، نہ اس کی خوشبو وہاں موجود تھی. تو شعر نمبر 5. کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی. تو جو ہی انہوں نے خبر سنی کہ شہزادہ غائب ہو گیا ہے، تو کوئی غم سے رونے لگی، کوئی تڑپ تڑپ کر اپنی جان کھونے لگی. تو ہر طرف ایک غمزدہ ماحول تھا. کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی زاف کھا کے گرنے لگی. تو کوئی بلبلاتی یعنی بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگی، کوئی غم کی وجہ سے نڈال ہو کر گرنے لگی. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو مثنوی ہوتی ہے اس کے شعر دو کے ہوتے ہیں، یعنی دو کے ایک جیسے قافیے اور ردیف ہوتے ہیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی زاپ کھا کے گرنے لگی. تو پھرنے لگی گرنے لگی. تو دوسرے دن میں کوئی سر پر رکھ ہاتھ دلگیر ہو، گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو. وہ دلگیر ہو وہاں تصویر ہے. تو یہ الگ الگ دو شعروں میں الگ الگ اس میں قافیے اور ردیف ہوتے ہیں. تو اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ کوئی غمگین ہو کر سر ہاتھ رکھ کر رونے لگی، تو کوئی صدمے کی وجہ سے تصویر کی طرح خاموش ہو گئی. کوئی رکھ کے زیر تنخواں چھڑی، وہی نرگس سے آسا کی کھڑی کھڑی. کوئی حیران پریشان اپنی ٹھڈی کے نیچے چھڑی رکھ کر نرگس کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی، یعنی کہ وہ بے حال ہو گئی شہزادی کے غم میں. کوئی رکھ کے رہی کوئی انگلی دانتوں میں داب، کسی نے کہا کر ہوا یہ خراب. تو کسی نے اپنے دانتوں کے نیچے انگلی دبا لی حیرانی سے. کسی نے کہا کہ شہزادی کے غائب ہونے سے یہ گھر تباہ و برباد ہو گیا. تو ہر طرف پریشانی کا ماحول تھا. تو شعر نمبر 10. کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تماچو سے جو گل کے سرخ لگال. تو کسی نے سنبل جیسے بال کھول دیے، کیونکہ وہ غمزدہ ہے، شہزادی کے غم میں اپنے بال کھول دیے. کسی نے اپنے منہ پر تھپڑ مار مار کر اپنے گال لال کیے. تو ہر طرف سے ماتم ہی ماتم تھا.
شعر نمبر 11 نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا کہ کہیے احوال اب شاہ سے جا. تو نوکروں کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ جا کر بادشاہ کو خبر دے کہ شہزادہ غائب ہو گیا ہے. سنی شہ نے القصہ جب یہ خبر گرا خاک پہ کہے ہائے پسر. تو مختصر طور پر جب بادشاہ نے یہ خبر سنی کہ شہزادہ غائب ہو گیا ہے تو وہ زمین پر گر گیا اور کہا پسر کو، پسر مانے بیٹا، ہائے بیٹا کہہ کر وہ زمین پر گر پڑا. کلیجہ پکڑ کے ماں بس رہ گئی، کلیجہ پکڑ کے بس ماں رہ گئی، کلی کی طرح بخش میں رہ گئی. کہا شاہ سے وہاں کا مجھے دو پتا عزیز و جہاں یوسف ہے گیا. تو بلبل کے گانے کی تو کلیجہ پکڑ کے ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح بخش رہ گئی. تو ماں نے جب یہ خبر سنی کہ شہزادہ غائب ہو گیا تو وہ کلیجہ تھام کے رہ گئی، اس نے غم کے نڈال ہو گئی. جس طرح کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہے تو یہ حال اس کی ماں کا ہو گیا. کہا شاہ نے وہاں کا مجھے دو پتا عزیز و جہاں سے یوسف گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں میرا حضرت یوسف جیسا بیٹا غائب ہو گیا ہے. تو یہاں اس نے حضرت یوسف سے اس کو اپنے بیٹے کو تشبیہ دی کہ اس جیسا خوبصورت میرا بیٹا تھا، وہ یہاں سے غائب ہوا ہے. تو اب انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل اس کا مطالعہ کریں گے. تو امید ہے کہ آپ گھر پر اس کو دوبارہ اعادہ کریں گے تاکہ آپ کو پوری طرح یہ سمجھ آ سکے. باقی وسلام.